26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 20 رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت، کیوں نہیں نازل کی گئی، سورۃ، کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پس جب نازل کی گئی سورت، محکمۃ، محکم، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے اس صورت میں قتال، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر جیسے کہ دیکھتا ہے المغشی علیہ من الموت، وہ آدمی جس پر غشی طاری ہو موت کی، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے جہاد کے بارے میں مومنین اور منافقین کے رویے کو ذکر فرمایا، اور اس صورت کے نازل ہونے کے وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، اور اس موقع پر ایمان والے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور لڑنے کی اجازت مانگتے کہ یا رسول اللہ ہمیں بدلہ لینے کی تو اجازت دیں، ہم ان لوگوں سے آگے سے قتال کریں۔ لیکن اس وقت مکہ میں حکم یہ تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے، کافروں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ آپ کو ماریں بھی آپ نے ظلم آگے سے اس کا جواب نہیں دینا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، تمہارا کام ہے اقیم الصلاۃ، اپنی نماز روزہ کرتے رہو، کافروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پھر جب آقا علیہ السلام کی مدنی زندگی کا دور آیا تو اہل ایمان کہتے، اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ ایسی صورت نازل فرما کہ جس میں قتال کا حکم آئے، اللہ جہاد کا حکم آئے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اللہ ایسی صورت بھی نازل کر دے جہاد کا حکم آ جائے۔ یہ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو ایمان والے جہاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور پھر آیت کے دوسرے حصے میں منافقوں کا طرز بیان کیا، منافق ہمیشہ جہاد کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف منافق کا ذکر کیا کہ جہاد کا حکم آتے ہی ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی انسان پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگے۔ مطلب یہ کہ جہاد کا نام سن کر بھی منافقوں پر غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ،
ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو جہاد سے انکار کریں، جہاد سے منہ موڑیں، فَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی سورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ مُحْکَمَۃ، پس جب نازل کی گئی محکم صورت، محکم کہتے ہیں جس کے معنی بالکل صاف صاف ہوں، سننے والے کو مفہوم اور مطلب سمجھ آ جائے، ایسی صورت اور آیات کو محکم کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب محکم صورت نازل کی جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے وہ آدمی دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ منافق جہاد کو اتنا ناپسند کرتا ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، طاعۃ وقول معروف، حکم ماننا ہے، وقول معروف، اور بات کرنا دستور کے مطابق۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب پختہ ہو جائے کام، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ سچ کر دکھاتے اللہ کو، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا۔ اس آیت میں بھی منافقین سے فرمایا طاعۃ وقول معروف، ہیلے بہانے سے جنگ سے بچنے کے بجائے تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے، طاعۃ، حکم مان ہی لیتے، وقول معروف، اور دستور کے مطابق اچھی بات کرتے، یہی بہتر تھا تمہارے لیے۔ نہ تو اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے اور نہ ہی زبان سے کوئی غیر معیاری بات نکالنی چاہیے۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا، وقت آنے پر بزدلی کا مظاہرہ کرنا، یہ اچھی عادت نہیں، منافقوں کی عادت ہے۔ جو ایسا کرے گا فرمایا ہلاکت کے گڑھے میں خود ہی گرے گا۔ اور فرمایا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کسی معاملے میں پختہ فیصلہ ہو جائے، آپس کے مشورے سے جنگ کے لیے نکلنا اگر طے ہو جاتا ہے، پھر پیچھے ہٹنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے، پھر جو مشورے میں طے پا جاتا اس کے مطابق آقا علیہ السلام عمل کر گزرتے تھے۔ غزوہ احد میں مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکلا جائے، اور منافقین کے سردار نے، منافقوں نے کہا نہیں جی مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے۔ کوئی صحابہ کی رائے آئی مدینے سے باہر نکل کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رائے یہی تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے۔ بہرحال مشورہ ہو گیا، آقا نے فرمایا مدینے سے باہر نکل کے لڑیں گے، اور جس وقت نکل گئے
منافق آدھے راستے سے واپس ہو گئے، کہنے لگے ہماری رائے مانی نہیں ہے، لہٰذا ہم تو جنگ کے لیے نہیں جاتے۔ وہ تو چاہتے ہی تھے کہ بہانہ کوئی ملے اور ہم لوگ جو ہے وہ اس پر پیچھے ہٹ جائیں، جہاد ان کو اچھا لگتا ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ جب آپس میں عزم الامر، پختہ کام کا ارادہ ہو جائے، مشورہ ہو جائے، جو طے ہو جائے، پھر اس بات سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ تو فرمایا اگر یہ لوگ اللہ کے سامنے اپنی اطاعت گزاری کو سچی ثابت کر دیتے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جہاد سے منہ نہ موڑتے تو اسی بات میں ان لوگوں کے لیے بہتری تھی۔ فَعَلْ عَصَيْتُمْ، بس شاید کہ تم، ان تولیتم، اگر تمہیں اقتدار مل جائے، یا دوسرا معنی اگر تم روگردانی کرو گے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم زمین میں فساد کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع کرو گے اپنی قرابتوں کو۔ فرمایا کہ اگر بوقت ضرورت میدان جہاد میں تم نہ نکلے تو گویا تم زمین میں اصلاح کے بجائے فساد چاہتے ہو۔ جہاد کا مقصد ہی اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا۔ اللہ کا دین ساری دنیا پہ بلند ہو جائے، یہ جہاد کا پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد جہاد کا زمین میں امن و امان قائم رکھنا۔ جب تک جہاد باقی ہوتا ہے زمین میں امن و امان کی رب گارنٹی دیتا ہے۔ جہاد سے امن و امان قائم ہوتا ہے اور فساد جہاد سے ختم ہوتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کیا ان تولیتم، اگر تم اس قتال سے روگردانی کرو گے تو پھر تم زمین میں فساد مچانے والے ہو۔ اور دوسرا معنی یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اقتدار مل جائے، تولیتم، ان تولیتم، اگر تمہیں دنیا میں اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے، رشتوں کو قطع کرو گے، کیونکہ تم لوگوں نے تربیت کے مراحل ابھی طے ہی نہیں کیے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا منافقوں کو اگر اقتدار مل جائے تو یہ لوگ زمین میں فساد ہی کریں گے، رشتوں کو قطع کریں گے، لوگوں کو منافق نہیں جوڑ سکتا۔ اگرچہ منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں دونوں طرف سائیڈیں چلا رہا ہوں، سارے لوگ مجھ سے خوش ہیں، ایسے نہیں ہوتا، تو یہ فساد ہی مچاتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں نے ابھی تک تربیت کے جو مراحل ہیں ابھی تک انہوں نے طے نہیں کیے، آزمائشوں کی بھٹیوں میں گزر کر ابھی وہ کندن ہی نہیں بنے، اور تزکیہ باطن ہی ان کا نہیں ہوا، دل ہی ان کا صاف نہیں ہوا۔ اگرچہ منافق پیغمبر کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن دل کا تزکیہ ان کا نہیں ہوا۔ تو فرمایا یہ کیسے اصلاح کروا سکتے ہیں دنیا کی آزمائشوں کی بٹیوں سے، یہ نہیں گزرے، باطن کا تزکیہ ان کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان کو اقتدار مل جائے تو فساد ہی ہوگا، یہ فساد ہی مچائیں گے۔ اور کل کی آیت میں بھی گزرا تھا کہ یہ منافق ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں جا کر سنتے نہیں تھے اور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن باہر نکلتے پھر صحابہ سے پوچھتے ماذا قال آنفا، نبی نے کیا کہا ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، مذاق کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھ کر بھی ان کا یہی حال ہوتا تھا، تو ان کا تزکیہ کیسے ہو، باطن کا تزکیہ کیسے ہو؟ قرآن انہوں نے نہیں سنا، نبی پاک کا فرمان انہوں نے نہیں سنا، تو ایسی صورت میں ان فسادیوں کو اگر اقتدار مل گیا تو فساد ہی ہوگا،
کیونکہ قرآن میں جو بیان کیے گئے سیاست کو بیان کیا یہ سنتے ہی نہیں، اور قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے چاہے اجتماعی ہوں یا معاشرتی ہوں یا انفرادی ہوں تو انہوں نے کوئی بات سنی نہیں، اقتدار ملا تو کہ یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، فساد ہی مچائیں گے یہ لوگ۔ تو فرمایا کہ جو لوگ فساد فی الارض چاہتے ہیں، قطع رحمی کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگ لعنتی لوگ ہیں، اللہ کی ان لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بس شاید کہ تمہیں اگر حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع کرو گے اپنی قرابتوں کو، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، پھر ان کو بیرا کر دیا، حق بات یہ منافق نہیں سن سکتا، اور حق بات کو منافق نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، پھر ان کو اللہ نے بیرا کر دیا، حق بات کو سن ہی نہیں سکتے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھا بنا دیا ان کی آنکھوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب